نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اس دن تختی نمبر 1 حروف مفردات پڑھے تھے۔ ہم لوگ دال اور زال تک پہنچے تھے، لیکن آج دوبارہ سے میں الف سے لے کے یا تک انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی اور ساتھ ساتھ ان کے مخارج بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آئیں تختی نمبر 1 حروف مفردات پڑھتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ حروف، اور ساتھ بعد میں ان کے مخرج بھی پڑھتے ہیں کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ چلیے آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، با با با، تا تا تا، ثا ثا ثا، جیم جیم جیم، ہا ہا ہا، خا خا کو موٹا پڑھیں گے، خا خا، دال دال، ذال ذال ذال۔ سبق نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثا نرمی سے ادا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ذال بھی نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ را را را، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک۔ ز ز ز، ز کو تھوڑا سا سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد سین سین سین، شین شین شین، صاد صاد صاد، صاد کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ داد داد داد، داد کو بھی تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ پھر ہے تو تو تو، تو کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ذا ذا ذا، پھر ہے عین، عین کی آواز آپ نے حلق سے نکالنی ہے، وسط حلق سے۔ عین عین عین، غین غین غین، فا فا فا، قاف قاف قاف، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو حلق سے، قاف کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ پھر ہے کاف کاف کاف، نقطوں والا قاف، 2 نقطوں والا قاف تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، اور کاف باریک ادا اس کی آواز نکالیں گے، قاف موٹا کر کے اور کاف باریک کر کے، دونوں میں فرق کرنا ہے۔ لام لام لام، میم
کو سینے والے حلق سے ادا کریں گے. ٹھیک. حمزہ حمزہ حمزہ. یا یا، یہ بھی یا ہے اور یہ بھی یا ہے، دونوں کی ایک ہی آواز ہے. یا 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 یا. اب ہم ان کے مخارج پڑھیں گے. الف، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. با، با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے. جب آپ دونوں ہونٹ بند کریں گے لیکن آپ کا گیلا حصہ جب ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا تو با کا مخرج ہے، وہاں سے ادا ہوگا. با کا یہ مخرج ہے. پھر تا، تا کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے، جو اوپر والے سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کے مسوڑے کے ساتھ، ان کی جڑ کے ساتھ لگے گی زبان کی نوک، تو وہاں سے ادا ہوگا. سا، تا کا مخرج یہ ہے. پھر ہے سا. سا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں سے جب لگے گی تو وہاں سے سا ادا ہوگا. سا میں بالکل سیٹی کی آواز نہ آئے. سا، سا بہت ہی نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. پھر ہے جیم. جیم وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، وہاں سے جیم ادا ہوتا ہے. پھر ہے ہا. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلق 3 قسم کے ہوتے ہیں: ادنا حلق، وسطی حلق اور آخری حلق یعنی کہ اقصی حلق. تو حلق 3 قسم کے ہوتے ہیں اور یہ ہا جو ہے وہ درمیان والے حلق سے ادا ہوتا ہے یعنی کہ وسطی حلق سے. جب آپ ہا ادا کریں گے تو آپ کی ہوا باہر نکلے گی. ٹھیک ہے. جیم کے بعد ہے ہا. ہا جب آپ بولیں گے تو آپ کی ہوا باہر نکلے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خو. خو ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے یعنی کہ پہلے حلق سے خو ادا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے اور خرخراہٹ آپ کی حلق سے نکلے گی. پھر ہے دال. دال اور تا کا ایک ہی مخرج ہے. ٹھیک ہے. دونوں ایک ہی مخرج رکھتے ہیں، ایک ہی جگہ سے یہ دونوں ادا ہوتے ہیں. زال. سا اور دال کا ایک ہی مخرج ہے. زال کا بھی وہی مخرج ہے جو سا کا ہے یعنی کہ دانتوں کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ جب لگے گی تو زال ادا ہوگا. سا اور دال دونوں کو نرمی سے پڑھتے ہیں. پھر ہے رو. رو کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی پشت والا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے کے ساتھ جب لگے تو وہاں سے رو ادا ہوتا ہے. پھر ہے ز. ز جو ہے وہ جب آپ بولیں گے تو اس کے ساتھ سیٹی کی بھی آواز آنی چاہیے اور اوپر اور نیچے کے دونوں دانت ملیں اور تیسرا ان کے ساتھ زبان کا کنارہ ٹچ ہوگا. زبان کا کنارہ اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کی تینوں آپس میں ملیں گے جب تو وہاں سے زا کا مخرج ادا ہوتا ہے. پھر ہے سین. سین. سین میں آپ کو سیٹی کی آواز آنی چاہیے. سین کا بھی مخرج وہی ہے جو زا کا ہے یعنی کہ اوپر نیچے والے دونوں دانت آپس میں ملیں گے اور زبان کا کنارہ ان کو ٹچ ہوگا. پھر ہے شین. شین کا مخرج وہی ہے جو جیم کا ہے، دونوں ایک ہی مخرج رکھتے ہیں. پھر ہے صاد. صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ز، سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دواد. اس کو بہت سارے لوگ، بہت سارے قاری حضرات جو ہیں وہ یا قاریہ صاحبہ جو ہیں وہ اس کو زواد بھی پڑھتی ہیں، دونوں طرح سے. ٹھیک ہے. آپ اس کو دواد بھی پڑھ سکتے ہیں اور زواد بھی پڑھ سکتے ہیں. زواد کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں، زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں اس کا مخرج ہے. پھر ہے تو. تو کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. تو کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنائے علیٰ کی جڑ. تا، دال اور تو کا ایک ہی مخرج ہے. پھر ہے زو. زو. سا، زال اور زوا تینوں نرمی سے ادا ہوتے ہیں اور زوا کا بھی وہی مخرج ہے جو کہ سا اور زال کا ہے یعنی کہ زبان کی نوک اور ثنائے علیٰ کا سرا. ٹھیک ہے. اب 3 نرمی والے حروف ہو گئے، نرمی سے پڑھے جانے والے حروف کون کون سے؟ سا، زال اور زو. ز، سین اور شین جب آپ پڑھیں گے تو شین نہیں، ز، سین اور سوا جب آپ پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے. جیم اور شین کا ایک ہی مخرج ہے. تا، دال اور ایک اور ہم حرف پڑھیں گے نون، اس کا بھی ایک ہی مخرج ہے. بہت سارے حروف ہیں جن کا مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کوئی مشکل یا گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب آپ پریکٹس کریں گے، جب آپ کے حروف جب مخرج سے نکلیں گے تو آپ کو خود ہی یاد رہ جائے گا کہ کون سے حروف کا کون سا مخرج ہے. پھر اس کے بعد ہے عین. عین کا بھی وہی مخرج ہے جو ہا کا ہے لیکن ہا میں آپ کی ہوا باہر نکلے گی جبکہ عین میں نہیں نکلے گی. عین
ہا دونوں وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. آگے ہے غائن. غائن ادنا حلق سے جو کہ خا کا مخرج ہے. دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. دونوں ادنا حلق سے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. خا میں خرخراہٹ کی آواز آئے گی جبکہ غائن میں خرخراہٹ کی آواز نہیں آئے گی. جی فا اگلا لفظ ہے فا کا مخرج کیا ہے؟ ثنائے علیا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، وہاں سے فا کا مخرج ہے، وہاں سے فا ادا ہوتا ہے. پھر ہے قوف. قوف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قوف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے تو وہاں سے قوف ادا ہوتا ہے. پھر ہے کاف. اب یہ قوف ہے نقطوں والا، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور یہ کاف باریک کر کے پڑھیں گے. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے. اس کے بعد ہے اگلا حرف لام. لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ حافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے، وہاں سے لام کا مخرج ادا ہوتا ہے. پھر ہے میم. میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کیا جاتا ہے. پھر ہے نون. نون کا وہی مخرج ہے جو تا اور دال کا ہے. تا، دال اور نون کا ایک ہی مخرج ہے. ٹھیک ہے. زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے. پھر اس کے بعد ہے واو. واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. جب دونوں ہونٹوں کو آپ گول کرتے ہیں تو وہاں سے واو ادا ہوتا ہے. پھر ہے ہا. ہا سب سے آخری حلق کے تیسرے حصے سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ سینے کی طرف جو حلق ہوتا ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے. حمزہ کا مخرج بھی وہی ہے جو ہا کا ہے، یعنی کہ اقصی حلق، یعنی کہ سینے کی طرف جو حلق ہوتا ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے. پھر ہے یا. یا اور یا دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی کہ وسط زبان اور بالمقابل تالو. ٹھیک ہے. اب آپ کو ان کے مخارج پتہ چل گئے ہیں. اب دوبارہ سے ہم ایک دفعہ یہ تختی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. جیم ہا خا دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. آج کا سبق بس اتنا ہی. اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تو اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.